میں کہتا ہوں اگر یہ اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیں تو ان کو القاب سمجھنے کا پتہ چل جائے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو جو امام کہتے ہیں تو کس دائرے کے لوگوں کا امام کہتے ہیں؟ ہم تو ان کو صحابہ سے بھی افضل نہیں سمجھتے, کسی نبی سے افضل کیسے سمجھیں گے؟ ہاں میرے نبی علیہ السلام امام اعظم ہیں, کن کے؟ نبیوں کے امام اعظم ہیں. اور ابو حنیفہ تو صحابہ کے بھی امام اعظم نہیں, نبیوں کے کیسے بن جائیں گے؟ یہ اپنے عہد اپنے درجے کے لوگ. اب سنو, جیسے قائد اعظم کا لفظ بولتے ہو تو اس ملت کے قائد اعظم تو میرے نبی علیہ السلام ہے. تو بانیے پاکستان کو جو قائد اعظم کہا جائے تو اس کا ایک پس منظر ہے, ایک وقت ہے, ایک دور ہے. اس کے لحاظ سے حکیم الامت کا لفظ, امت کے حکیم تو میرے نبی علیہ السلام ہے. اگر آج کسی مولوی کو کوئی اپنے مسلک میں حکیم امت کہے تو اس کا مطلب یہ اس نے کچھ لوگوں کے لحاظ سے اس کا یہ لقب بنا رکھا ہے, یا یہ اس انداز میں لکھا گیا ہے. پرانے ان کے فتاوا کے اندر چونکہ آدھے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے ہیں تو وہاں تو نام لکھتے وقت امام اعظم ہی لکھتے رہے. آج ان کو بعد والوں کو زیادہ دین کا پتہ چل گیا اور پہلوں کو دین کی خبر نہیں تھی. اس سلسلہ میں یہ دیکھو فتاوا ثنائیہ جو ہے, اس کی جلد نمبر 1, اس کے صفحہ نمبر 135 پر واضح لفظوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا گیا. امام اعظم کے لفظ سے امام اعظم کا تذکرہ موجود ہے. اور ہم سمجھتے ہیں, یہ تو ہماری سوچ ہے کہ امام اعظم اگرچہ علم کے آسمان کو ہاتھ لگانے والے ہیں مگر کسی ایک صحابی کے بھی ہم پلہ نہیں. صحابہ تو صحابہ ہیں. لا منام احد ساعتا خیر من عمر احدکم عمل احدکم عمرہ, ابن ماجہ میں ہے. اے بات والو, ساری زندگی کی نیکیاں تم ایک پلڑے میں رکھو. صحابی کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلڑے میں ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو ہم تو ان کو صحابہ کے ہم پلہ نہیں سمجھتے, نبی کسی ایک کے ہم پلہ, اور پھر امام اعظم نبیوں کے لحاظ سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس واسطے دوسری طرف یہ ظلم ہے, یہ ستم ہے ان لوگوں کے ہاں. جیسے وہ کہا جاتا ہے نا, ایک گانٹھ ملے تو کوئی پنساری بن جائے. نہ درس نظامی کی تفصیلات, نہ اصول فقہ, نہ جیورسپروڈنس, نہ یہ سارا تدبر. 2-4 کتابیں پڑھے, عالم کہہ رہے ہیں. عالم تو کیا, ان کے ہاں تو 2 کتابوں پر صحابہ سے بڑے علم کی ڈگری مل جاتی ہے. ان لوگوں کے ہاں غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں, یاد رکھو تاریخ میں کبھی بھی اہل حدیث کسی مسلک کا ٹائٹل نہیں رہا. مسلک اہل حق ہمیشہ اہل سنت ٹائٹل ہے. اہل حدیث تو اسپیشلائزیشن ہے. جو حدیث میں درک حاصل کرے, 30-40 سال پڑھے پڑھائے, وہ اہل حدیث کہلائے, نہ کہ ریڑھی لگائے اور اہل حدیث بن جائے. اہل حدیث مسلک کا نام نہیں, اہل حدیث علمی اسپیشلائزیشن ہے. اور ان لوگوں کے ہاں علم کا اتنا زوال ہے, اتنی اس سے بھی چھوٹی 2 کتابیں, کہتے ہیں جو یہ پڑھے وہ صحابہ سے بڑا عالم بن جاتا ہے. شاید آپ کو تعجب ہو کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, تو میرے پاس یہ ان کے چھوٹے عالم کی نہیں, جس کو یہ نواب اہل حدیث کہتے ہیں, وحید الزمان, اس کی ابن ماجہ کی یہ شرح میرے پاس موجود ہے, جس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ حوالہ ہے 275 صفحے پر. سنن ابن ماجہ, اس کے 275 صفحے پر تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ علم کا ان کے نزدیک میرٹ کیا ہے, مقام کیا ہے. جلد نمبر 2 سنن ابن ماجہ, وحید الزمان کا ترجمہ اور تشریح, صفحہ نمبر 275 لکھا ہے, پھر جو کوئی نیل المرام اور تلخیص یا منتقا اخبار کو خوب یاد کر لیوے, وہ کتاب اور سنت سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے اور اس کا علم ان صحابہ کے برابر پہنچ جاتا ہے, بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کروڑ کتابیں پڑھ لیں, علم کا سمندر بھی پی جائیں, ہمیں اتنا نہیں ملتا جتنا صحابہ کو ایک نگاہ سے مل گیا تھا. اور یہ کہتے ہیں جو 2 کتابیں پڑھے وہ صحابہ سے بڑھ جائے,
تو پھر ان کے نزدیک امام اعظم کی کیا حیثیت ہو؟ کہتے انہیں صرف 17 حدیثیں یاد ہے. ان کا ہاضمہ تو اتنا تیز ہے، کہہ رہے ہیں کہ 2 کتابیں پڑھیں تو صحابہ کے برابر، یا پھر کہتے ہیں زیادہ بھی ہو جاتا ہے، اور بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد جائز رکھا تھا. صرف اتنا اور ضرور ہے کہ صحابہ اہل زبان تھے، ان کو نحو اور صرف اور لغت کی حاجت نہ تھی. اگر یہ شخص عربی نہ ہو تو بقدر ضرورت علم عربیت اور لغت بھی حاصل کر لے تو اتنا اجتہاد شرعی اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. اب ان کے نزدیک مجتہد ہونے کے لیے 2 کتابیں پڑھنا کافی ہے، ہمارے نزدیک مجتہد ہونے کے لیے ایک سمندر درکار ہے، پھر جا کے مجتہد بنتا ہے. اب یہ ہے فتنہ اس وقت کا کہ پنساری طبیب بن گئے ہیں، سٹور کیپر ماہر سرجن بن گئے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے آزمائش میں ڈالنا شروع کر دیا ہے. نعرہ یہ لگا رہے ہیں، ہر بات قرآن و سنت سے بتاتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کے فتاوا کی میں نے لسٹ بنائی ہے تو 50% مسائل لکھنے کے وقت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ دیکھ کے لکھے ہیں. پھر پیش کریں بخاری کو، پیش کریں قرآن کی آیت کو. فقہ کے خلاف بولنے والے، اعتراض کرنے والے چھپ کے کھاتے بھی ہیں اور سامنے اعتراض بھی کرتے ہیں. مبارک ہو اے کھلے چہرے والوں، جن کی فقہ کا لنگر کھاتے ہو ان کے گیت بھی گاتے ہو. 50% مسائل، فتاوا ستاریہ، فتاوا نظیریہ، فتاوا ثنائیہ، دیکھو مسائل لکھتے وقت جب پوچھا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرو اس مسئلے کو، تو حق بنتا ہے نا قرآن کی آیت پیش کریں، سنت پیش کریں. لیکن جب پوچھا جائے کیا مؤذن کی تنخواہ جائز ہے، امام تنخواہ لے سکتا ہے، خطیب کیا تنخواہ لے سکتا ہے، نہ آیت لکھیں نہ حدیث لکھیں، کہیں کہ ابو حنیفہ کے متاخرین فقہا نے یہ لکھا ہے. دیکھو مسئلہ تو مسئلہ ہی ہے. یہ فتاوا ثنائیہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے ان سے اس بارے میں، سوال دیکھو اور جواب دیکھو، کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے. تو پھر امام ابو حنیفہ کا پکایا ہوا کیوں کھاتے ہو؟ صرف قرآن سے جواب دو، سنت سے جواب دو. ہمارے نزدیک سب کچھ قرآن و سنت میں ہے، مگر قرآن و سنت سے سب کچھ جاننے کے لیے اجتہادی سوچ کی بھی ضرورت ہے. اب مسئلہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، جواب پڑھ کے سناتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے نعرے کیا ہیں اور اندر کی واردات کیا ہے. مسئلہ یہ پوچھا گیا، یہ صفحہ نمبر 595 ہے، جلد نمبر 1 فتاوا ثنائیہ. ایک شخص نے بازار شارع عام پر ایک مسجد دکانوں کے اوپر اس غرض سے تعمیر کی اور وقف کی ہے کہ شارع عام کے گزرے راہ سے اہل اسلام کو فائدہ پہنچے، اور دکانیں زیر کی آمدنی بمصارف مسجد مذکور وقف بھی کر دی، اور کل دکانیں مسجد میں شامل ہیں. ایسی صورت میں مسجد مذکور کیا حکم رکھتی ہے کہ یہ مسجد شرعی مسجد کے حکم میں ہے یا نہیں؟ نیچے دکانیں اور اوپر کیا ہے؟ مسجد ہے. تو کیا یہ مسجد شرعی مسجد ہے یا نہیں؟ مسجد کے بارے میں پوچھا گیا. اب جواب، اس قسم کے کاموں میں نیت پر مدار ہے. سطح زمین سے آسمان تک سارا مسجد کے لیے وقف ہے. اس کے نچلے حصے کو بغرض فائدہ مسجد چھوڑ کر اوپر مسجد بنا دینا ایسا ہی جائز ہے جیسا بعض حصہ مسجد کی زمین کا سوائے نماز کے کسی خاص غرض غسل، وضو، استنجا وغیرہ کے لیے علیحدہ کر دینا جائز ہے. جیسے پورا پلاٹ مسجد کے لیے تھا تو کچھ جگہ ٹائلٹ بنا لیے جاتے ہیں، تو کہا نیچے جو ہے وہ دکانیں بنا لی جائے، اوپر مسجد بنا لی جائے. یہ جائز ہے. کس آیت میں ہے کہ جائز ہے؟ کس حدیث میں ہے کہ جائز ہے؟ کہاں بخاری شریف میں ہے جائز ہے؟ اب دیکھو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں در مختار میں ہے. در مختار میں ہے تو امام ابو حنیفہ کی للکار میں ہے اور سنی کی یلغار میں ہے. بتاؤ، پوچھو ان سے. اب بھول گیا نعرہ کہ سب کچھ قرآن میں ہے، کیوں نہیں آج پڑھ رہے؟ بھول گیا سب کچھ حدیث میں ہے. اب کیا کہتے ہیں؟ در مختار میں ہے. کیا در مختار میں ہے؟ کہتے ہیں لو بنا
फौकहु बैतन लिल इमाम ला यदुर्रु लिअन्नहु मिनल मसालिह अम्मा लौ तम्मतिल मस्जिदिय्यतु सुम्मा अरादल बिना मुनिया, कि अगर मस्जिद बन चुकी हो पहले और ऊपर सिंगल कमरा जो फैमिली रिहाइश का ना हो, सिर्फ इमाम की रिहाइश का, ये दुर्रे मुख्तार में लिखा है कि इस तरह अगर कोई रिहाइश ऊपर बना ले तो जायज है। और इससे पता चला कि मस्जिद के मसाले के लिए नीचे भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन कहा उसूल है फिक़ह हनफी का, उसको पेश नजर रखना वरना गलती हो जाएगी। उसूल क्या है? कहते हैं कि अगर मस्जिदियत मुकम्मल हो गई और फिर चाहा कि मैं दुकानें बनाऊं, अब बनाना नाजायज है। मतलब क्या है? एक ये है कि पहले दुकानें बना ले, उसके बाद नियत करे मस्जिद की। अब नीचे दुकानें ऊपर मस्जिद जायज है, और अगर पहले मस्जिद बना चुका और मस्जिद करार दे चुका, मस्जिदियत मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद अब कहे कि मैं इनको दुकानें बनाता हूं तो फिर नाजायज है, फिर जायज नहीं है। ये लिखने के बाद कहता है कि फिक़े हनफी की रूह से नीचे की मंजिल को वास्ते मसारिफ मस्जिद के किराए पर देने का जवाज इस इबारत से मुस्तफाद होता है। इंतहा, बात खत्म। तो सच कहा मेरे इमाम शाफी ने कि क़यामत तक लोग इमाम अबू हनीफा का पकाया हुआ खाएंगे, क़यामत तक।